جی، تکمیل ذات کے حوالے سے ابھی البلد میں چھپی ہوئی تقسیم سمجھی ہے، تو اس حوالے سے آج کی جو ویڈیو ہے یہ پیش خدمت ہے۔ اچھا، یہ جو تقسیم ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 18ویں صدی کا کچھ حوالہ دوں گا۔ اس میں 3 ڈفرینٹ قسم کے اسٹریم آف نالجز آپ سمجھ لیں، 3 مختلف قسم کے علوم، 3 مختلف شخصیات جن کا نہ صرف یورپ بلکہ آج کے دور تک جن کے علوم یا جن کے کنٹریبیوشن کا ایک بہت امپیکٹ ہے۔ پہلے میں آپ کو ان کا حوالہ دوں گا، پھر قرآن مجید میں سورہ بلد اور سورہ زخروف کا حوالہ دوں گا۔ یہ سمجھ کے بہت خوشی ہوگی کہ وہ علوم جو 19ویں 18ویں صدی میں لکھے جا رہے تھے اور ان کو کنٹریبیوشن کنسیڈر کیا جا رہا تھا، وہ تمام علوم جو تھے ان کی بنیاد بھی قرآن مجید میں کس طرح سے 1400 سال پہلے اللہ پاک کی ذات نے وضع فرما دی تھی۔ اس میں جو سب سے پہلا جو ایک فلاسفر ہے وہ کارل مارکس ہے، جس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ کارل مارکس ایک جرمن فلاسفر تھا جو 1818 میں وہ پیدا ہوا تھا، جرمن میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو دنیا آج بھی مارکسزم کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا جو فلسفہ تھا اس کو سمپل الفاظ میں اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک کانفلکٹ ہے 2 جماعتوں کی وجہ سے۔ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک ہیو کلاس ہے اور ایک ہیو ناٹ کلاس ہے۔ ہیو کلاس جو ہے اس کے پاس ریسورسز ہیں، انہوں نے دنیا کے تمام ریسورسز پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہیو ناٹ کلاس کا ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے۔ ان دونوں کے ڈفرنس کی وجہ سے، کلاس کانفلکٹ کی وجہ سے دنیا کا جو امن ہے یا جو پیس ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اس کو خطرہ ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو بچانا ہے تو دنیا کے تمام وسائل کی آپ نے منصفانہ تقسیم کرنی ہے۔ یہ کارل مارکس کی تھیوری کو میں نے تھوڑا سادہ الفاظ میں بیان کر دیا۔ اس کو آپ کمیونزم بھی کہہ سکتے ہیں، جو 2 بیسیکلی ہے، ایک کیپٹلزم ہے اور ایک کمیونزم ہے۔ ایڈوکیسی کرنے والے ہیں ان میں مارکس کا ایک نام ہے، بلکہ انہی سے پھر کمیونسٹ انقلاب بھی رشیا میں آیا۔ 14ویں صدی جو 19ویں صدی میں جو رشیا کا انقلاب تھا اس کے پیچھے بھی کارل مارکس کے جو کمیونسٹ جو نظریات تھے وہ کافی حد تک اس کی وجہ بنے تھے۔ اب ہم آتے ہیں ایڈم اسمتھ کی طرف۔ ایڈم اسمتھ جو ہے ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف ماڈرن اکنامکس، معاشیات کا اس کو باپ کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی 18ویں صدی میں اپنی مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی دا ویلتھ آف نیشنز۔ وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے وہ کہتا ہے جی اٹس آل اباؤٹ دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور اس میں وہ یہ بالکل نہیں، نہ تو وہ خرچ کرنے کی چیریٹی کی اور جو وسائل ہے اس کی تقسیم کے بارے میں بھی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک عمل ہے جس میں ہر بندہ، جس میں کیپٹلزم جو ہے، جو کیپٹلسٹ ہے، جو سرمایہ دار ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے، اور اٹس آل اباؤٹ دا ڈسٹریبیوشن۔ اس میں کسی قسم کی چیریٹی، ویلفیئر اور وہ چیز نہیں ہے۔ سورہ زخروف کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مُعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ فَوْقَ بَعْضٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خیر مما یجمعون۔ کیا تم ہو جو کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ ہم ہیں جو لوگوں کے درمیان دنیا میں ان کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو تقسیم کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے زیادہ درجات دیتے ہیں، تاکہ بعض لوگ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کو مسخر کر لے، اور جو لوگ وہ جمع کرتے ہیں ان سے آپ کے رب کی رحمت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سورہ زخروف کی یہ آیت جو ہے وہ کیپٹلزم اور کمیونزم دونوں سے بہتر ایک جو معاشرتی اقتصادی نظام ہے وہ دے رہی ہے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ایک ورڈ بڑا سگنیفیکنٹ ایگزیکٹ ورڈ استعمال کیا ہے، معیشتہم۔ اگر آپ معیشتہم کا ٹرانسلیشن کریں تو معیشتہم ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے ایڈم اسمتھ کی اس کتاب کی جو اس نے 18ویں صدی میں لکھی تھی، دا ویلتھ آف نیشن۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ایڈم اسمتھ نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس تک پہنچا بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن امیزنگلی جس علم کی وہ بنیاد رکھنے جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایڈم اسمتھ از دا فادر آف ماڈرن اکنامکس، آپ دیکھیں ایگزیکٹ اس جو اسٹریم آف نالج ہے اس کا ایگزیکٹ نام اللہ پاک کی ذات نے 1400 سال پہلے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں فرما دیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم ہیں جو ان کی معیشت کو دنیا میں ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ فردر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو سورہ بلد کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اگر آپ سورہ بلد کو اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 کو اکٹھا ملا کے انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کے جو 18ویں صدی کے جو ریولوشنائزڈ قسم کے جو آئیڈیاز ہیں، جو کمیونزم، کیپٹلزم اور لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے انڈسٹریلائزیشن کی صورت میں انسانوں کے استحصال کے بارے میں وہ ساری چیزیں تھیں 18ویں صدی کے، تو وہ آپ کو سورہ زخرف اور سورہ بلد کی آیات میں ملے گا۔ اچھا، سورہ بلد جو ہے نا، اس میں اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ شہر کی قسم اٹھاتی ہے اور آگے فرماتی ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو اسٹرگل میں رہنے والا پیدا کیا۔ اس میں پہلی تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے شہر کی قسم کیوں اٹھائی، اس کی ریزن ہے کہ طبقاتی کشمکش کی بات کر لیں تو وہ شہر کے اندر طبقاتی کشمکش زیادہ ہوتی ہے۔ گاؤں کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، گاؤں کا جو بیسکس اگر آپ دیکھیں تو تقریباً تمام لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں وہ طبقاتی کشمکش اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے شہروں میں طبقاتی کشمکش ہوتی ہے۔ اور اس میں فردر فرمایا کہ ہم نے انسان کو اسٹرگل کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پر جواب ہے بیسیکلی مارکسزم کے اوپر، جس طرح سے میں نے بتایا کہ معاشیات جو کیپٹلزم کو ڈیل کرتی ہے یا ایڈوکیسی کرتی ہے، اس کا جواب اعتراض اللہ پاک کی ذات نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں دیا، اور جو مارکسزم میں کارل مارکس کے جو امپرفیکشن تھی اس کا جواب اللہ پاک کی ذات نے سورہ بلد میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت اٹھانے والا کیا ہے۔ اب کارل مارکس کے بقول دنیا کے نظام میں جو خرابی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دو طبقات کے درمیان ڈفرنس ہے۔ سو وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے تمام وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو دنیا کے تمام وسائل کی ان دو جماعتوں کے درمیان۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم اس طبقاتی کشمکش کو نکال دیں جو کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کی ذات سورہ بلد میں فرما رہی ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی اسٹرگل کرنے کے لیے، مشقت اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا کا تو نظام ہی نہیں چل سکتا۔ ان سے اگنائٹ کر دیا انسان کے دماغ کو، اس کے ذہن میں جو چیز ڈال دی وہ یہی مشقت تھی کہ وہ انوویٹ کرنا چاہتا تھا، وہ دنیا میں ہر چیز کو بہتر کرنا چاہتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی بیسک نیڈ روٹی، کپڑا اور مکان تھا جو کہ غاروں میں بھی پورا ہو رہا تھا، لیکن اگر آپ آج اس کی ڈائیورسٹی کو، اس کی ورائٹی کو دیکھ لیں، کھانے کی بات کریں تو وہ ہرن کا شکار کرتا تھا، آج آپ دیکھیں کہ گوشت کی، بیف کی، چکن کی اور مٹن کی ہزاروں اقسام کی ڈفرینٹ قسم کی ڈشز ہیں۔ تو یہ جو ڈائیورسٹی آئی ہے، جو ویرائٹی آئی ہے، دیٹ ہیز بین ڈن اوور دا پیریڈ آف ایئرز، ایون جنریشنز، اور اس کے پیچھے وہی مشقت کسی نہ کسی طرح سے کار فرما تھی۔ وہ جو پتوں سے لباس سے اپنا سطر ڈھانپتے تھے، تو آج دیکھیں کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے، جتنی آپ اس میں ویرائٹی دیکھ لیں انسان کے لباس میں آئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اسی اسٹرگل کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر وہ اسٹرگل آپ ختم کر دیں، دنیا کے تمام وسائل کو تمام لوگوں میں منصفانہ طور پر تقسیم کر دیں، تو پھر جو ہارڈ جابز ہیں یہ کون کرے گا؟ جسمانی مشقت کے کام کون کرے گا؟ کیا ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ گلیوں کی صفائی کرے، وہ نالوں کی صفائی کرے،
وہ جا کے بھٹوں پہ کام کرے، وہ سڑکوں پہ کام کرے، رات کے ٹائم پہ وہ جا کے منڈیوں میں سبزیوں اور پھلوں کی بوریاں اٹھائے، وہ گھر بنانے کے لیے اینٹیں اٹھائے۔ تو اگر وسائل کی منصفانہ تقسیم کر دی جائے تو پھر یہ ہارڈ جابس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر سبھی سیٹ بن جائیں گے تو ان سیٹوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ملازم ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے، یا مطلب پھر دنیا سے وہ سٹرگل، اگر یہ طبقاتی کشمکش ختم کر دی جائے گی تو پھر دنیا کا نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ اب یہ تو تھا کیپٹلزم کا جواب جو اللہ پاک نے سورہ زخرف میں فرمایا، اور مارکسزم کا جواب جو سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت اٹھانے کے لیے کیا ہے۔ اب ان دونوں کی جو امپرفیکشنز ہیں وہ قرآن مجید میں کیسے پرفیکٹ انداز میں بتائی گئی ہیں، جیسے سورہ زخرف کی آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا یجمعون، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے جو آپ جمع کرتے ہو۔ تو یہ بیسیکلی سرمایہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماری کہ جو تم مال جمع کرتے ہو اس سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو فرما رہی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، آگے اللہ حوالہ دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے بہت سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا۔ یہاں پہ آگے غلاموں کی آزادی کی بات ہوئی ہے، یہاں پر رشتہ داروں اور مساکین کی کفالت کی بات ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی جو امپرفیکشنز ہے اس کا توڑ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اوپر نکالا ہے۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ قرآن مجید میں جا بجا جگہوں پر خرچ کرنے والوں کو اپنا دوست بتاتی ہے، اس کے بڑے فضائل اور بڑے درجات ہیں، بلکہ یہ صرف آپشنل نہیں رکھا بلکہ زکوٰۃ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2.5% جو ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے جو تھا وہ فرض کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم